مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ہم حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، انسانی جسم پر اگر ہم اپنے ظاہری جسم پر نظر دوڑائیں نا تو بے شمار نعمتیں ہمیں نظر آئیں گی۔ ان تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے دانت۔ جی، دانت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کے ذریعے غذا کو چبانے کا کام سر انجام دیا جاتا ہے، اور یہ انسان کی خوبصورتی کا باعث ہوتے ہیں دانت۔ اور جو احتیاط نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے، حفاظتی اقدامات نہیں کرتے، پھر وہ وقت ایک ایسا بھی آ جاتا ہے کہ وہ دانتوں کی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں، دانتوں میں امراض لگ جاتے ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں دانتوں میں لگ جاتی ہیں، دانت ضائع ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا حاصل ہوتا ہے کہ وہ بڑی نعمت سے پھر محروم ہو جاتا ہے۔ اپنی اولاً دانتوں کی حفاظت بھی کرنی ایک عمل انشاءاللہ عز و جل آج ناظرین کو میں عرض کرتا ہوں، یہ عمل اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کے دانت انشاءاللہ عز و جل ایسے مضبوط ہو جائیں گے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا الحمدللہ عز و جل، اور اس کے فوائد آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی عمر 100 سال تھی، 100 سال تھی یا اس سے کچھ کم آپ کی عمر تھی۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ اس عمر کے اس حصے میں بھی وہ دانتوں سے، اپنے دانتوں سے گنا کھا لیا کرتے تھے، گنا کھا لیتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ میرے اس عمل پر جوان آدمی بھی حیرت کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ اتنی آپ کی 100 سال کی قریب عمر ہے اور آپ آرام سے گنا کھا لیتے ہیں۔ کتنی آزمائش، اگر آپ اور ہم غور کریں کہ گنا اگر کھائیں کتنی آزمائش ہوتی ہے، اور دانتوں میں پھر درد، تکلیف اور اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ان کی خصوصیت تھی، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا راز ہے آپ کا کہ اس عمر میں آپ بآسانی گنا کھا لیتے ہیں؟ تو جب کسی نے ان سے اس کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے مجھے بچپن میں یہ عمل بتایا تھا، عمل کیا تھا ناظرین، وہ اب سنیے گا اس پوری گفتگو کا خلاصہ کہ عمل کیا تھا جس کی سبب ان کے دانت اتنے مضبوط تھے۔ عمل یہ ارشاد فرمایا تھا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ عشاء کے وتر جب آپ ادا کریں نا تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ سورت، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تبت یدا یہ سورت مکمل، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص یہ مکمل پڑھنی ہے۔ ان تینوں رکعتوں میں اس ترتیب کے ساتھ یہ سورتیں یہ پڑھنی ہے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب سے یہ الحمدللہ عز و جل یہ میرے معمولات میں ہیں، ان پر میں عمل کرتا ہوں، اور الحمدللہ عز و جل اسی عمل کی یہ برکت ہے کہ آج میرے دانت اتنے مضبوط ہیں کہ جوان آدمی بھی رشک کیا کرتے ہیں، وہ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی ناظرین دانتوں کی مضبوطی چاہتے ہیں تو یہ عمل اپنے معمولات میں شامل کریں۔ عشاء کے وتر جب ادا کریں تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح، دوسری رکعت میں تبت یدا سورہ فاتحہ کے بعد، اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص، یہ اپنے معمولات میں شامل کیجیے گا۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ وقتاً فوقتاً کبھی کبھار دیگر صورتیں بھی پڑھ لینی چاہیے، اور پھر یہ بھی پڑھتے رہیں، الحمدللہ عز و جل دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں گا، یہ بھی عمل اپنے معمولات میں شامل کیجیے گا، اور مسواک جیسی پیاری سنت اسے بھی اختیار کیجیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری یہ سنت ہے مسواک۔ جی اچھا، مسواک کے جہاں اخروی فوائد ہیں، ثواب حاصل ہوتا ہے، اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے، جسمانی حوالے سے بھی الحمدللہ عز و جل بہت ساری بیماریوں سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے۔ جی، دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں،
امراض قلب دور ہو جاتے ہیں، امراض شکم دور ہو جاتے ہیں، پیٹ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، معدہ درست ہو جاتا ہے، دانت مضبوط ہو جاتے ہیں، دانتوں کے امراض وہ الحمدللہ عز و جل وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو مسواک کرنے کا عادی ہے نا، موت کے وقت اسے کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوگا۔ جی مسواک کا بھی استعمال کیجئے گا، یہ عمل بھی کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کو ایک روحانی علاج دکھانے کا، اور وہ عمومی طور پر ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج سیگمنٹ میں حاضر ہیں۔ آج جو آپ کو روحانی علاج بتائیں گے وہ ہے دانت کے درد کے حوالے سے۔ اگر دانتوں میں سخت درد ہو، بسا اوقات گرمی کا موسم ہوتا ہے اور گرمی کے موسم میں ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات پینے کی طبیعت ہوتی ہے، اور پھر ٹھنڈے مشروبات کے سبب یا ٹھنڈی چیز کے استعمال کے سبب دانتوں کا درد ہوتا ہے، دانتوں میں تکلیف ہوتی ہے، یا کسی اور سبب سے دانتوں میں درد ہو، دانتوں میں تکلیف ہو، تو دانتوں کے سخت درد کے موقع پر یہ روحانی علاج کیا جائے، یہ وظیفہ کیا جائے، انشاءاللہ عز و جل دانتوں کا درد جاتا رہے گا۔ اسے نوٹ فرما لیجئے، عمل کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کی سورہ قریش، قرآن پاک کی 30ویں سپارے کی سورت سورہ قریش بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ہر مرتبہ سورہ قریش کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نمک کے اوپر دم کر لیں، اور پھر اس دم کیے ہوئے نمک کو جس دانت میں درد ہے اس دانت کے اوپر مل لیجئے، دانتوں کے درمیان اس نمک کو رکھ لیجئے، اور دن میں 2 سے 3 مرتبہ یہ عمل دہرائیے۔ انشاءاللہ عز و جل دانتوں کی جو تکلیف ہے، دانت کا جو درد ہے، اللہ نے چاہا تو وہ دور ہو جائے گا۔ بہت آسان عمل ہے، بہت آسان سا یہ وظیفہ ہے۔ قرآن پاک کے 30ویں سپارے کی سورت سورہ قریش 21 ٹائم 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورت کو پڑھنا ہے، اور پڑھ کر پھر نمک کے اوپر دم کر لیں۔ یہی نمک آپ دانتوں پر مل لیجئے اور دانتوں کے درمیان رکھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل دانتوں کا درد جاتا رہے گا۔ ایک چیز یہاں نوٹ فرما لیں، وہ مریض کہ جنہیں بلڈ پریشر کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے نمک کا استعمال نقصان دہ ہو، تو وہ اس عمل کو کرنے سے پہلے اپنے طبیب سے ضرور رجوع کریں۔ بڑا ہی یہ پیارا عمل ہے، جس کے دانت میں درد ہو یا تکلیف ہو وہ اس عمل کو کرے، اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دانتوں کا درد جاتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا دانتوں کے درد کا روحانی علاج، یہ آپ کا ہی ماشاءاللہ آپ بیان فرما رہے تھے۔ اب بلڈ پریشر کسی کا ہائی رہتا ہو تو اب آپ نے فرمایا کہ طبیب سے مشورہ کریں۔ ڈاکٹر بالفرض منع کر دیتا ہے کہ بھائی اب آپ نمک نہیں کریں، منہ دانتوں کے درمیان نہیں رکھنا نمک، آپ نے پھر کیا کرے؟ پھر کون سا وظیفہ کرے؟ ایسے بات ہے کہ جو ایسا مریض ہے کہ جس کی تکلیف ہے اس طرح کی کہ نمک یا اس طرح کی جو نمک ہوا یا بعض امراض میں ہم چینی پہ دم کرنے کا، اگر وہ نقصان دے تو اسے چاہیے کہ اس سے بچے۔ صحیح۔ اس کا نعم البدل بھی کوئی عمل ارشاد فرمائے؟ اس کا نعم البدل بھی ضرور موجود ہے تاکہ اس عمل کو، اس کا بھی ایک روحانی علاج امیر علیہ سنت دامت بقاتم العالیہ نے عطا فرمایا ہے کہ سورہ یاسین شریف کی آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ اس میں ناظرین اولاً آپ یہ پڑھیں سورہ یاسین شریف کی ہی آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ شہادت والی جو انگلی ہے نا، شہادت والی انگلی پر دم کریں اور دانتوں پر پھیر لیں۔ اب اگر کوئی پہلے والے جیسے نمک پہ دم کر کے اس پر عمل کرنا چاہے، دانتوں پہ لگانا چاہے، تو 21 مرتبہ سورۃ القریش پڑھ کے اس پر عمل کر لیں۔ اور اگر واقعی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، ہائی رہتا ہے، تو اب اس وظیفے پر عمل کر لیں، اس میں نمک کا استعمال نہیں کرنا پڑے گا۔ تو سورہ یاسین شریف کی آیت مبارکہ پڑھ کر شہادت والی انگلی پر دم کریں اور دانتوں پر پھیر لیں، دانت انشاءاللہ عز و جل آپ کے مضبوط ہو جائیں گے۔ بچوں کے بھی بعض اوقات دانت خراب ہو جاتے ہیں، ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، کیڑا لگ جاتا ہے، اس کے لیے پھر یہی عمل کیا یہی عمل جو ہے نا وہ بچوں کے لیے کر لیا جائے، یہی عمل بچوں کے لیے بھی جو احتیاط یہاں بیان ہوئی ان کا خیال وہاں پہ بھی رکھا جائے ماشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔
استخارہ کروانا ہے. نام ہے اویس اور والدہ کا نام سینا. جی. معدے کی بیماری ہے اور کمزوری ہے, روزگار پہ جا نہیں سکتا, بیماری رہتا ہوں, استخارہ کر دیجیے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے اویس بھائی. ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں آپ کا. جی نیکسٹ کال چلائیے. جنید بھائی میرا آپ سے یہ گزارش ہے کہ نفس پر قابو پانے کے لیے روحانی علاج عرض کر دیں. نفس بے قابو رہتا ہے ہمیشہ, نفس پر قابو پانے کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیں, عرض کر دیں. شکریہ. جی انشاءاللہ عز و جل میں عرض کرتا ہوں. اگلی کال چلائیے. مسئلہ یہ کہ میری شادی نہیں ہو رہی, تو کوئی وظیفہ بتا دے. صحیح انشاءاللہ عز و جل. جی اگلی کال چلائیے گا. سر میرے ٹانگوں میں نا سستی ایسا درد رہتا ہے ہر ٹائم. میں کام پہ نہیں جا سکتا, دل نہیں کرتا میرا. کوئی وظیفہ میرے کو بتائیں آپ. صحیح اگلی کال چلائیے گا. ہماری گھر والی ہے, وہ کافی علاج کرایا ہے, ٹھیک نہیں ہو رہی. بہت ساری دوائی کرائی ہے 10-15 سال سے. ان کا نام نائلہ, والدہ کا نام صدوری. انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں, آپ کے گھر والوں کا سلسلے میں شامل رہیے گا. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد شہروز ہے اور میرے بڑے بھائی کا نام اویس ہے. میری امی کا نام ہمیرا بی بی ہے, تو کاروبار میں بندش ہے, تو اس کے لیے استخارہ کروانا ہے, تو برائے مہربانی استخارہ کر دیں. جی اگلی کال چلائیے. میں آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتا ہوں, تو استخارہ کرنا چاہتا ہوں. میرا نام محمد طیب ہے, والدہ کا نام سلطانہ کوثر ہے. صحیح انشاءاللہ عز و جل ابھی بیرون ملک جانے کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں. آپ کا سلسلے میں شامل رہیے گا, آپ بھی اور دیگر ناظرین بھی. اسی طرح شعبہ روحانی علاج کا بھی ماشاءاللہ عز و جل آفیشیل فیس بک پیج ہے, اس پر بھی کافی سارے میسیجز ہیں. اور یہ ایک میسیج یہ بھی آیا ہے کہ میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے, روز میری دونوں ٹانگوں میں پورے جسم میں درد رہتا ہے, پورا دن درد رہتا ہے. روحانی علاج بھی بتائیں. نام ہے عروسہ اور ان کی والدہ کا نام ہے نگہت پروین. اچھا اسی طرح گل رحمان بھائی ہیں, یہ کہتے ہیں کہ کاروبار کے لیے استخارہ کر دیں. دکان ہے ان کے, سامان کی دکان ہے کوئی نا, تو استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں. گل شاید یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہوں گے کہ کوئی پریشانی, آزمائش ہے, کوئی جادو اثرات وغیرہ تو نہیں ہے. اس حوالے سے ان کا یہ چیک کیجیے. نام کیا بتایا؟ گل رحمان. گل رحمان. صحیح انشاءاللہ عز و جل آپ کے استخارے کے جوابات بھی دیے جائیں گے. ناظرین روحانی علاج کے حوالے سے کچھ اسلامی بھائیوں کی کالز دیں. روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں, استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں, پھر استخاروں کے جوابات بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, معلوم کر رہے تھے کہ نفس پر قابو پانے کا کیا طریقہ ہے. اس کے لیے دیکھیں, اپنی خواہشات کو مارنا پڑے گا. اولاً ہمیں اپنی خواہشات کو مارنا پڑے گا, تو خواہشات پر قابو پانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کے بہتر نتائج آپ کو سامنے آئیں گے. نیکیوں کی کثرت کریں, گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. ظہر نصیب تہجد میں اٹھ کر دعا کریں, اللہ پاک کی بارگاہ میں روزے رکھنا آپ شروع کر دیں. انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اور نفس بری عادتوں سے محفوظ رہے, بری عادتیں ہماری چھوٹ جائیں, نفس پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں, تو اس کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ یا عفو یا عفو یا عفو یہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کو اس کی برکتیں ملے گی. ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں, دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں, اچھوں کی صحبت اختیار کریں, عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں, نیک اعمال کے مطابق آپ اپنی زندگی گزارنا شروع کریں. روزانہ کا آپ جائزہ کریں, انشاءاللہ عز و جل نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارنے میں کامیاب ہو گئے نا, اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی نے کہا کہ شادی میں رکاوٹیں ہیں, تو نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ آپ پڑھیں, پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں, یہ رکاوٹیں انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گی. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے, ٹانگوں میں درد رہتا ہے, کام پر جانے کا دل نہیں کرتا, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ یا غنیو یہ آپ پڑھتے رہیں. جسم میں درد ہو, جوڑوں میں درد ہو, ٹانگوں میں تکلیف ہو, یہ پڑھیں, انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے, معدے کی بیماری ہے, تو اس کے لیے اول و آخر درود پاک کے ساتھ یا سلام 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں, پانی پر دم کر کے بھی آپ پئیں, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اچھا اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی یہ کہتے ہیں کہ نظر بد سے حفاظت کا کوئی وظیفہ بتائیے. مجرب وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں نظر بد سے حفاظت کا. سورۃ القلم کی یہ آیات
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ روزانہ آپ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، نظر بد سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ نظر بد سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ والوں کی نظروں میں آ جائیں، بزرگوں کی نظروں میں آ جائیں، انشاءاللہ عز و جل بری نظر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ میری مراد یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ کسی کے مرید نہیں ہوئے تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے مریدوں میں شامل ہو جائیں اور ان کے ذریعے سے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید بن جائیں۔ اس کا طریقہ بھی بہت آسان ہے، ایک نمبر میں عرض کرتا ہوں 0321 26 26 112۔ اگر آپ مرید ہونا چاہتے ہیں یا ناظرین آپ میں سے آپ کی فیملی میں سے کوئی مرید ہونا چاہتا ہے تو آپ اس نمبر پر نام، ولدیت، گھر کا مکمل پوسٹل ایڈریس یا ٹیکسٹ میسج کر دیں، کچھ ہی دیر کے بعد کنفرمیشن کا رپلائی بھی آپ کو مل جائے گا اور انشاءاللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کی طرف سے بائی پوسٹ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا لیٹر بھی آپ تک پہنچ جائے گا، جس میں بہت سارے اوراد و وظائف، روحانی علاج، بہت سارے مدنی پھول اس میں موجود ہوں گے، اور یوں آپ الحمدللہ عز و جل حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھی، میسیجز کیے تھے، ان کے استخاروں کے جوابات بیان کیے جائیں گے۔ اویس بھائی کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے کہ معدے کی تکلیف ہے، بیماری بھی ہے، کمزوری بھی ہے اور دیگر ان کے معاملات بھی کافی ڈسٹرب ہیں۔ اویس بھائی کا استخارہ کیا گیا، انہوں نے جو اپنی بیماری کا ذکر کیا، اس میں ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ نہیں ہے، بیماری وغیرہ ہی کا اشارہ آ رہا ہے۔ تو ان کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے یا مؤمنو 115 مرتبہ 115 ٹائم، یا مؤمنو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں انشاءاللہ۔ معدے کی تکلیف کے ساتھ ساتھ جو دیگر بیماریوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ بیماریاں دور ہوں گی اور تکلیف میں آسانی نصیب ہوگی۔ دوسرا استخارے کا کہا نائلہ بنت صدوری، ان کے بھی استخارے میں کوئی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، بیماری کا مسئلہ ہے۔ وظیفہ ان کے لیے عرضی ہے یا معیدو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس اسم کو پڑھتے رہیے، یہ وظیفہ کرتے رہیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شفا یابی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور اسلام بھائی تھے ہمارے اویس بن حمیرہ، انہوں نے کام کے حوالے سے کچھ مسائل کا ذکر کیا کہ کاروباری معاملات میں، کام میں جو ہے وہ مسائل ہیں، تو استخارہ کرنا ہے کہ کیا معاملہ ہے، اور ان کا استخارہ کیا گیا۔ آپ کے کاروباری معاملات میں، کام کے معاملات میں کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں نصیب فرمائے۔ وظیفہ عرضی ہے نماز چاشت کے بعد، نماز فجر ادا کر کے جب سورج طلوع ہو جائے، اس کے 20 منٹ کے بعد اشراق اور اس کے بعد نماز چاشت ادا کی جاتی ہے۔ نماز چاشت کے بعد یا باسیتو 100 مرتبہ یہ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل، اللہ نے چاہا تو روزی میں برکت نصیب ہوگی۔ اس کے بعد طیب بھائی تھے جنہوں نے استخارہ کروایا کہ بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں، تو طیب بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، بیرون ملک سفر کے حوالے سے بہتری کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی نصیب فرمائے۔ پھر ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے ایک استخارہ تھا عروسہ بنت نگہت پروین، تو ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ کوئی ایسا عملیات وغیرہ کا معاملہ تو نہیں، انہوں نے ٹانگوں میں جسم میں درد کے حوالے سے کہا، تو وظیفہ ہے ان کے لیے یا غنیو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جسم کے اندر جو بھی درد یا تکلیف ہے وہ دور ہوں گی۔ اس کے بعد ایک اور میسیج کے ذریعے سے استخارے کا گل رحمان بھائی کا تھا کہ کاروباری شاید دکان وغیرہ کا انہوں نے کچھ ذکر کیا تھا کہ اس میں کچھ مسائل ہو رہے ہیں، مشکلات ہو رہی ہیں، تو ان کے کام وغیرہ کے حوالے سے جو مشکلات یا پریشانیوں کا معاملہ ہے اس میں استخارہ کیا گیا، تو اس میں کوئی بھی ایسا عملیات وغیرہ کا معاملہ تو نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے۔ آپ کے لیے ایک عمل یہ ہے کہ آپ کی دکان ہے یا شاپ ہے، جو بھی آپ نے کاروباری جگہ کا ذکر کیا، تو یا اللہ 786 مرتبہ 786 ٹائم یا اللہ، اسے آپ جو ہے نماز جمعہ کے بعد، جمعہ کے دن جو ہے یہ لکھ لیجئے، پھر اس لکھے ہوئے کاغذ کو اپنے دکان میں رکھ لیں۔ اچھا، اگر آپ کا کام اس طرح سے ہے کہ دکان نہیں ہے، آپ جو ہے وہ مطلب سیل آؤٹ کرتے ہیں اور جو آؤٹ ڈور کام ہے، یعنی دکان نہیں ہے، گودام ہے، تو وہاں رکھ لیجئے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے، گھر میں ہی آپ اس کاغذ کو 786 مرتبہ لکھ کر رکھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو
رزق میں اور مال میں برکت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ یہ لکھنے کے حوالے سے آپ نے صرف جمعہ کے دن ہی لکھنا ہے، عام دنوں میں بھی لکھ یہ سکتے ہیں؟ جو وظیفہ ابھی ہم نے بتایا 786 ٹائم 786 مرتبہ یا اللہ، یہ جمعہ کے دن ہی لکھنا۔ جمعہ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ابھی ارشاد فرمائے کہ کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں تاکہ آج سے یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ پڑھنے میں اگر وظیفہ شامل کرنا چاہیں تو یا مسبب الاسباب صحیح جو ہے یہ 500 مرتبہ، 500 مرتبہ نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اس عمل کو کیجئے۔ اس عمل کے کرنے میں ایک طریقہ بھی ہے۔ اچھا، جب یہ عمل کرنے لگیں تو اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن، اس عمل کو ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کے کرنا ہے کہ آسمان جو ہے وہ بالکل دکھائی دے، اور ٹوپی وغیرہ نہ پہنے ہو، ننگے سر کرنا ہے۔ لیکن اگر اسلامی بہن یہ عمل کرنے لگیں اپنے کسی محرم کے لیے تو وہ ایسی جگہ نہ کھڑے ہوں کہ جہاں کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد گھر کی جیسے بالکنیاں ہوتی ہیں، گیلریاں ہوتی ہیں، جہاں کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، وہاں کھڑے ہو کر بھی یہ وہاں کھڑے ہو کر کیا جاتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک۔ شعبہ روحانی علاج کا بھی ماشاءاللہ آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، یہاں پر بھی کافی سارے میسیجز ہیں۔ ایک میسیج آئے کہ میں ایک جگہ نوکری کرتا ہوں، اب میں چاہ رہا ہوں کہ دوسری جگہ نوکری کے لیے جو ہے نا، میں اپنی نوکری کا تبادلہ کروانا چاہ رہا ہوں، مجھے تبادلہ کروانے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے کہ میرا دوسری جگہ تبادلہ ہو جائے۔ تو اس کا وظیفہ یہ ہے کہ دیکھیں، نماز ظہر ادا کرنے کے بعد آپ کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے جنہوں نے میسج کیا ہے تبادلہ کروانے کے لیے، اور دیگر جو ہمارے ناظرین ہیں جو چاہتے ہیں کہ میرا فلاں جگہ تبادلہ ہو جائے، خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ تبادلہ ہو، تو اس کے لیے عمل کیجئے گا۔ نماز ظہر کے بعد سورۃ اللہب پڑھنی ہے۔ اب اس کی 3 تعداد ہیں، 3 تعداد نوٹ کیجئے گا۔ تینوں تعداد میں سے کوئی ایک عدد آپ اپنے لیے فکس کر لیں کہ میں نے اتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں 11 مرتبہ، 21 مرتبہ اور 41 مرتبہ، 41 ٹائمز۔ اگر 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو 11 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو 21 مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر 41 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو 41 مرتبہ۔ نماز ظہر کے بعد سورۃ اللہب، تبت یدا، یہ سورہ تبت یدا یا تو 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ نماز ظہر کے بعد پڑھنے کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل حسب خواہش یہ تبادلہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، گھر، دکان، پلاٹ، کار سیل کرنی ہو اور اچھی قیمت پر سیل ہو جائے، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ یہ کہ اگر کوئی چیز سیل کرنی ہے نا آپ نے، اگر دکان ہے یا آپ کا گودام ہے، گھر ہے، فلیٹ ہے، کوئی بھی چیز آپ نے بیچنی ہے تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 یہ پڑھ کر آپ اس پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل اچھے داموں میں فروخت ہو جائے گی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال سنائیے گا۔ محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے، جی نواز نام بھائی، ہے فاطمہ، والدہ کا نام ہے غلاب بانو۔ پورے جسم میں درد رہتی ہے اور ٹانگ میں ہڈیاں گل رہی ہیں اور پیر بھی ہے، اس کا روحانی علاج اور استخارہ فرما دیجئے۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ سر میں نے معلومات کرنا تھا، میرا نام محمد نعیم، والدہ کا نام فریدہ ہے، جی اور میں اکثر بیمار رہتا ہوں، ذرا استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا مسئلہ۔ صحیح، اگلی کال چلائیے گا۔ میرا نام محمد سعدن ہے، میرا سوال ہے کہ قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ پڑھنا آ جائے، زبان کی گیرہ کھل جائے، اس کے لیے کچھ بتا دے، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ پڑھنا آ جائے اور زبان کی گرہ کھل جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، استخارے حضور فرمائیے آپ، پھر استخاروں کے جوابات بھی انشاءاللہ عز و جل آپ سے معلوم کریں گے۔ درست مخارج، تلفظ درست ہو جائیں، محنت، کوشش یہ کرنا پڑے گی بھائی، محنت بھی کیجئے، کوشش بھی کیجئے، سیکھنے کے لیے رات دن محنت کرنا پڑے گی، کوشش اپنی جاری رکھیے، ساتھ ساتھ آپ یہ وظیفہ بھی کیجئے کہ زبان کی گرہ کھل جائے۔ وہ یہ سورہ طٰہٰ کی یہ آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوبارہ سن لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری
وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ نماز فجر کے بعد یہ آیات پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے پئیں، صحیح؟ پانی پہ دم کر کے پئیں۔ اور ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ایک پاک کنکری، چھوٹی سی ایک کنکری لیں، پاک ہونی چاہیے، زبان میں رکھ کر، منہ میں رکھ کر اب آپ یہ آیات مبارکہ 11 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل زبان کی گرہ کھل جائے گی۔ اور جن کی زبان میں لکنت رہتی ہے، صحیح طرح بات چیت نہیں کر سکتے، ہکلاتے ہیں یا زبان بولنے میں رکاوٹ ہے اگر کسی کے، تو یہ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اچھا، یہ میسیجز بھی کافی سارے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب سے میں کام پہ جانے لگا ہوں، نوکری پر جانے لگا ہوں، اس کے بعد سے ہی طبیعت میری بگڑنا شروع ہو گئی ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ ظاہری معاملات آپ دیکھ لیجئے گا۔ بہرحال جب بھی آپ کام پہ جانے لگے نا، گھر سے آپ نکلنے لگیں، تو گھر سے نکلتے وقت آپ ایک عمل کیجئے گا، وہ یہ کہ گھر سے نکلتے وقت کی دعا آپ پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دعا آپ ضرور پڑھیے گا گھر سے نکلتے وقت، کہ گھر سے نکلتے وقت جو کوئی یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں۔ جی، یہ دعا پڑھنے کا معمول بنائیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کی حفاظت بھی رہے گی اور دیگر معاملات میں آپ کو کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی عبد الرحیم بھائی، نواز نام تھا ان کا، محمد نواز صاحب تھے، رحیم یار خان سے۔ انہوں نے فاطمہ بن گلاب بانو استخارے کے لیے کہا اور کچھ ان کی تکالیف کا بھی ذکر کیا۔ نواز بھائی، ان کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں ان کے ساتھ بیماری وغیرہ ہی کا اشارہ آ رہا ہے، اور جو تکالیف آپ نے ذکر کی اس کے حوالے سے وظائف یہ عرض ہیں: یا محیی 7 مرتبہ پڑھ کر ان کے اوپر آپ نے بتایا کہ جسم کے مختلف حصوں میں درد ہے، جس جگہ پر درد ہو یا محیی 7 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جسم کے جس بھی حصے میں درد یا تکلیف ہے، دم کریں گے اللہ نے چاہا تو شفا نصیب ہوگی۔ ساتھ ہی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ کچھ شاید پیپ وغیرہ نکل، کوئی پھوڑا وغیرہ اس طرح کا ذکر ہے، تو اس کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے: یا رقیبو 3 بار یہ پڑھ کر جس جگہ پر ان کو یہ تکلیف ہے اس پر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ جہاں سے بھی پیپ وغیرہ یا پھوڑے وغیرہ کی تکلیف ہے، یا رقیبو 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں اول آخر درود پاک کے ساتھ، انشاءاللہ ان کی یہ تکلیف اچھا، دور یہاں ہوگی۔ ایک بات ناظرین کو میں عرض کرتے چلوں، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، بالخصوص جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور جو اوراد و وظائف روحانی علاج آپ کو بتائے گئے نا استخاروں کے جوابات بتانے کے بعد، یہ وظائف اپنے معمولات میں شامل کیے۔ ایسا نہ ہو کہ چلو ہمیں بس ہمارا نام آ گیا، ہماری قول چل گئی اور ہمارے بارے میں جو ہے نا اس کا حل بتا دیا گیا، وظیفہ پڑھیں نہ پڑھیں، نہیں، وظیفہ پڑھنا ہے آپ نے، اس روحانی علاج پر عمل کرنا ہے، تو الحمدللہ عز و جل مسئلہ حل ہوگا۔ تو جس طرح بیماریوں سے حفاظت کے لیے دیگر ہم دوائیاں میڈیسن استعمال کرتے، اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے، شفا ہے، الحمدللہ۔ آپ یہ اپنے معمولات میں شامل کیجیے گا، بیماریاں آپ کی دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جس جائز مقصد کے لیے آپ وہ وظیفہ کریں گے نا، تو انشاءاللہ عز و جل اس مقصد میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ لیکن اولا نیت ہو رضا الہی عز و جل کے حصول کی۔ اگر صرف یہ نیت ہے کہ میں وظیفہ پڑھ لوں، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، میری یہ بیماری دور ہو جائے، پھر ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب کب ملے گا؟ جب اللہ پاک کی رضا کے لیے پڑھا جائے گا وظیفہ، ثواب حاصل ہوگا، اور ضمناً پھر یہ مسائل بھی الحمدللہ عز و جل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور دنیا ماشاءاللہ عز و جل فیض پا رہی ہے روحانی علاج کی برکت سے، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت مقاتب العالیہ کی تعویذات، اللہ اکبر، دنیا فیض پا رہی ہے الحمدللہ۔ وقتاً فوقتاً آپ کو ہم مدنی بہاریں دکھاتے بھی ہیں، لوگوں کے تاثرات بھی دکھاتے ہیں، اور کہ ماشاءاللہ اپنی وہ زبانی بتاتے ہیں۔ آئیے کچھ تاثرات آپ کو دکھاتے ہیں، جی چلائیے گا ذرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ میرا نام مبین اختاری۔ اچھا مبین بھائی، کہاں سے تشریف لائیں؟ مجھے لیاقت مارکیٹ سے۔
صحیح صحیح. تعویذات طاری کے بستے سے کس سلسلے میں رابطہ کیا؟ میں نے ملیر سے لیا تھا الحمدللہ. وہ گھبراہٹ ہوتی جا رہے، ایک عمر کا حصہ بھی ہے، تو مجھے دیا، بڑا سکون ملا اللہ کی رحمت سے. اور جو یہاں سے تعویذات لے کے جاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے سب کو فائدہ ہوتا ہے، اور فی سبیل اللہ کوئی پائی پیسہ نہیں ہے. اردو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی کے بستہ کے ذمہ دار اسلامی بھائی فضیل مدنی عطاری. ان سے ہم معلومات کرتے ہیں. فضیل بھائی یہ ارشاد فرمائیے کہ یہاں فیضان مدینہ کی اس بستے پر جو کہ کراچی کا بلکہ عالمی مدنی مرکز کا ایک بستہ ہے، یہاں پہ روزانہ آنے والے پریشان حال اسلامی بھائیوں کی، مریضوں کی تعداد کتنی ہوتی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ چونکہ عالمی مدنی مرکز ہے، دنیا دعوت اسلامی کا مرکز ہے، تو 250-300 مریض ہمارے پاس روزانہ آتا ہے الحمدللہ. اچھا ماشاء اللہ. جو ہے آپ اگر ماہانہ پر چلے جائیں تو ہمارے پاس 10,000-12,000 کے قریب جو ہے نا یہ مریض کی تعداد بنتی ہے. اتنی تعداد کے اندر لوگ آتے ہیں، اور یہ تو یوں سمجھے کہ ہمارے امیر سنت کا فیضان ہے ایک طرح سے. اور کثیر لوگ آ کر بتاتے بھی ہیں، کینسر والے بتاتے ہیں، گھر والے گم ہو گئے، چیزیں گم ہو گئیں، اس کے حوالے سے آ کر بظاہر خود بتاتے ہیں کہ جو ہے نا ہمارا کینسر تھا، ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا، ہم نے یہاں سے تعویذات لیے، پلیٹوں کا عمل کیا، تو الحمدللہ ابھی بحالی شروع ہو گئی ہے، کافی حد تک بہتری ہو گئی ہے الحمدللہ. یہ کثیر تعداد میں لوگ آ کر بتاتے ہیں مدنی بھارے میں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے مزید یہاں پر آئے ہوئے اسلامی بھائیوں سے تاثرات وغیرہ لیتے ہیں. کیا حریف بھائی کس سلسلے میں تشریف لائے؟ یہ بچوں کی نظروں کے لیے آیا تھا. اچھا نظر وغیرہ کے معاملات ہیں. پہلے تعویذات لیے آپ نے؟ جی جی یہاں سے. اچھا تو فائدہ ہوا آپ کو؟ جی فائدہ تو ہوا بہت. جی ناظرین یہ تھے الحمدللہ کچھ تاثرات ماشاء اللہ آپ کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو روحانی علاج کا بستہ لگتا ہے. لاکھوں لاکھ لوگ جہاں رابطہ کرتے ہیں، استخارے کرواتے ہیں، تعویذات عطاریہ حاصل کرتے ہیں، اور الحمدللہ اپنے مسائل کا حل پاتے ہیں. ایک جھلک یوں سمجھے کہ آپ کو دکھائی. اسی طرح ماشاءاللہ دنیا بھر میں روحانی علاج کے یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے بستے کی ایک جھلک خالی. تو جو تعداد یا جو کچھ بیان ہوا کیا صرف یہی ہے یا اور بھی کچھ ہے عالمی مدنی مرکز سے؟ یہ تو یوں سمجھیے کہ تھوڑی سی تعداد دکھائی ہے، ورنہ لاکھوں لاکھ لوگ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں لوگ رابطہ کرتے ہیں، استخارے کرواتے ہیں، آن لائن استخارے کرواتے ہیں، بذریعہ ای میل استخارے کرواتے ہیں. اچھا روحانی علاج کے بستوں پر ماشاءاللہ استخارہ ہوتا ہے. اسلامی بھائیوں کے آن لائن استخارہ، اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے بھی الحمدللہ ان کی سہولت کے لیے واٹس ایپ پر استخارہ سروس موجود ہے، ان کے بھی ماشاءاللہ استخارے یہ کیے جاتے ہیں. اور خوش آئند بات یہ کہ لوگ رابطہ بھی کرتے ہیں، اور شعبہ روحانی علاج بائی پوسٹ الحمدللہ ان کے گھر تک تعویذات بھی ماشاءاللہ بھجواتے ہیں، بائی پوسٹ تعویذات روانہ کیے جاتے ہیں. آئیے شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. جی میری مما کا نام خالدہ پروین ہے، وہ کئی دنوں سے بیمار رہتی ہیں، استخارہ فرما دیں، اکثر بیمار رہتی ہیں، ان کو استخارہ فرما. صابری بیگم. صحیح. اگلی کال چلائیے. ابو کا نام عبد الوجود ہے، ان کی والدہ کا نام بی بی جان ہے، اور ان کا استخارہ کرنا ہے، کافی عرصے سے بیمار ٹھیک نہیں ہو رہے. جی اگلی کال چلائیے. علی ریاض کر رہا ہوں میں پتوں کی. پھر میں نے پوچھنا ہے کہ بعض وہ چھوٹے بچوں کا ماتھا آگے بڑھ جاتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں جس سے ماتھا کم ہو جائے. صحیح ہے. بچوں کا دماغ، ان کا جو ماتھا ہوتا ہے، یہ پیشانی یہ بڑھ جاتی ہے نا، اس کا انشاءاللہ وظیفہ میں عرض کرتا ہوں. جی اگلی کال چلائیے. جی میرے والد کا نام محمد طارق ہے اور ان کی والدہ کا نام رانی ہے. ان کی نا طبیعت نہیں صحیح رہتی میرے والد کی. تو صحیح. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کے والد کا. جی نیکسٹ کال. میرے ایک عزیز ہیں، ان کے گھر جو ہے وہ بیٹی کی ولادت نہیں ہو رہی، تو کوئی ایسا وظیفہ ایسا عمل بتا دیں کہ ان کے گھر بیٹی کی ولادت ہو جائے. جزاک اللہ خیر. صحیح ہے. جس طرح اولاد نرینہ کی لوگ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں اولاد نرینہ کی نعمت نصیب ہو، اولاد نرینہ ہمیں حاصل ہو جائے، یہ نعمت ہمیں مل جائے. تعداد ماشاءاللہ عزوجل بیٹیوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹی کی نعمت نصیب ہو جائے. اللہ پاک بیٹا دے، بیٹی دے، ہر حال میں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. اس کا ایک خاص وظیفہ ہے جن کے دلوں میں یہ خواہش ہوتی ہے نا کہ بیٹی پیدا ہو میرے ہاں، تو ایک وظیفہ انشاءاللہ عزوجل میں عرض کرتا ہوں. ڈائری قلم ساتھ رکھیے گا. جی نیکسٹ کال چلائیے. میرے کزن بھائی کو شادی کے بعد سے کچھ مسائل کا سامنا ہے، ان کی پوری باڈی میں پین رہنے لگا ہے اور کوئی ٹریٹمنٹ کرانے پر بھی کوئی بیماری پتہ نہیں لگ پا رہی ہے. ان کا نام توصف خان ہے، ان کی والدہ کا نام شمیم بانو ہے. برائے کرم استخارہ فرما دیجیے. جی انشاءاللہ استخارہ کرواتے ہیں ابھی. جی نیکسٹ کال چلائیے.
मेरा नाम आतिफ इकबाल है, वालदा का नाम मंजूर बेगम। जी आतिफ मैं भाई, हर वक्त बीमार रहता हूँ, फिर इस्तिखारा करके बता दीजिए क्या मसला है। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती दे, आफ़ियत का मामला फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इस्तिखारा भी आपका करते हैं, इस्तिखारे नाज़रीन आपके किए जा रहे हैं, रूहानी इलाज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फिर बताए जाएंगे। और रूहानी इलाज में अर्ज़ कर देता हूँ, ये हमारे एक इस्लामी भाई थे, आपने कहा है कि बच्चों का जो माथा होता है, पेशानी होती है, जब बढ़ जाती है, तो एक बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, तो क्या वजीफ़ा किया जाए। देखिए, आप या आपके घर वाले जिनके तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हों, या हमारे दीगर नाज़रीन भी इसके मुताबिक अमल कर सकते हैं। अगर किसी के बच्चे के साथ इस तरह का मसला है कि पेशानी बढ़ गई, माथा बढ़ गया है, तो अब देखिए बच्चे की पेशानी पर हाथ रखें, दर्द के मकाम पर सीधा हाथ रखें, जहाँ पेशानी बढ़ चुकी है वहाँ सीधा हाथ रख कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 मरतबा और 7 मरतबा ये दुआ पढ़ें। आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजीदु व उहाज़िरु, ये 7 टाइम 7 मरतबा ये पढ़ना है। नहीं, बच्चे की पेशानी पर आप हाथ रखेंगे सीधा, फिर पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 मरतबा और फिर 7 मरतबा ये दुआ पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजीदु व उहाज़िरु, ये पढ़ें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। बच्चे की पेशानी बेहतर हो जाएगी, तबीयत बेहतरी की तरफ आ जाएगी। ये वजीफ़ा था। और रूहानी इलाज के लिए, ताबीदात अत्तारिया के लिए आप रूहानी इलाज के बस्तों से भी रब्ता कीजिएगा, इसके ताबीदात अत्तारिया भी हासिल कीजिए इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से बच्ची की तबीयत बेहतर हो जाएगी। हमारे एक और इस्लामी भाई थे, इन्होंने कहा था कि बेटी की विलादत के लिए कोई वजीफ़ा बता दीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इसका भी एक ख़ास अमल है जो मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने अता फरमाया है कि अगर किसी के यहाँ कोई चाहता है कि बेटी पैदा हो, तो कुरान पाक की ये आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि हबली मिनस्सालिहीन, रब्बि हबली मिनस्सालिहीन, रब्बि हबली मिनस्सालिहीन, ये आयत मुबारका 5 फ़र्ज़ नमाजों के बाद पढ़ना है। देखिए, 5 फ़र्ज़ नमाजों के बाद आपने ये सिर्फ 11 मरतबा आपने ये आयत पढ़नी है, रब्बि हबली मिनस्सालिहीन, रब्बि हबली मिनस्सालिहीन। और जब ये आयत पढ़े ना, तो अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक और फिर 11 मरतबा ये आयत रब्बि हबली मिनस्सालिहीन। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नेक बेटी पैदा होगी। और इस अमल की जो मुद्दत है वो है ताहुसूल मुराद। जी, ताहुसूल मुराद यानी जब तक बच्ची की विलादत नहीं हो जाती उस वक्त तक आपने ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बेटी की नेमत नसीब होगी। आइए नाज़रीन, शामिल करते हैं आपके इस्तिखारों के जवाबात। जिन इस्लामी भाइयों ने इस्तिखारों के हवाले से कॉल्स किए थे, इस्तिखारों के जवाबात नोट कीजिएगा। ये एक मदनी मुन्नी थी, शायद वालिदा के हवाले से इन्होंने, खालिदा परवीन जी का इन्होंने इस्तिखारा अक्सर बीमार रहती हैं। जी, इनका इस्तिखारा किया गया, तो इसमें कोई भी ऐसा अमलियात वगैरह का मामला तो नहीं है, ना कोई रूहानी मामला है। वजीफ़ा इनके लिए अर्ज़ ये है, या हय्यु 1000 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला का ये नाम पढ़कर इंशाअल्लाह ये पढ़ें और इस दम कर लें, तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह सेहत याबी और शिफा याबी नसीब होगी। सही। जो भी कोई बीमार हो वो ये पढ़कर अपने ऊपर खुद दम कर ले, या कोई और पढ़कर इनके ऊपर दम कर दे अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ, या हय्यु 1000 मरतबा, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बीमारी दूर होगी। दूसरे इस्तिखारे का कहा था अब्दुल वदूद भाई ने, इनका भी इस्तिखारा किया गया है। इनके साथ भी कोई ऐसा अमलियात वगैरह का मामला तो नहीं है, बीमारी ही का मसला है। वजीफ़ा अर्ज़ ये है अब्दुल वदूद भाई के लिए, या वाजिदू, अल्लाह तबारक व तआला के नामों में से एक ये नाम है, इस्म है। खाना तबीयत के तकाज़े के मुताबिक दिन में 2 या 3 मरतबा एक सिलसिला होता ही है, ये अपनी रूटीन में आप शामिल कर लें। या वाजिदू, जब भी खाना खाएं, खाना खाते वक्त हर नेवाले पर पढ़ें, इंशाअल्लाह इसकी ये बरकत नसीब होगी कि वो खाना पेट में नूर होगा और जो भी बीमारियां हैं वो दूर होंगी। सही। ये एक ऐसा अमल है कि जो मुसलसल आपने करते रहना है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शिफायाबी भी नसीब होगी, और जो वो खाना है वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं बल्कि इंशाअल्लाह आपकी बीमारी के दूर करने का सबब बनेगा। या वाजिदू, हर लुकमे पर याद आने पर इसे पढ़ते रहें। इसी तरह एक और इस्तिखारे का कहा था, मोहम्मद तारिक नाम से था, कि तबीयत ख़राब रहती है
تو ان کا استخارہ کیا گیا، کوئی بھی بندش وغیرہ کا معاملہ تو نہیں ہے، ان کے ساتھ بیماری وغیرہ کا مسئلہ ہے۔ 115 مرتبہ یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر یہ خود دم کر لیں یا کوئی اور پڑھ کر ان کے اوپر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل بیماری دور ہوگی۔ مزید استخارے کا کہا تھا عاطف اقبال بھائی نے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ بیمار رہتے ہیں، تو استخارہ کیا گیا، آپ کے استخارے میں جو ہے وہ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر خود دم کر لیجئے، یا 60 مرتبہ یہی وظیفہ کوئی اور پڑھ کر آپ پہ دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نظر جو ہے وہ جاتی رہے گی، نظر دور ہوگی، اللہ نے چاہا تو مشکل و پریشانیوں سے بھی حفاظت رہے گی۔ صحیح۔ تو یہاں ایک بات میں پھر عرض کر دوں ناظرین کو، دیکھیں استخاروں کے جوابات الحمدللہ عز و جل آپ نے سن لی، اور جو اوراد و وظائف خاص آپ کو بتائے گئے، اب اس کے مطابق آپ نے عمل بھی کرنا ہے، اور مزید یہ کہ روحانی علاج کے بستوں سے آپ اپنی ان بیماریوں کی اور اپنے مسائل کے لیے کاٹ کا عمل بھی آپ کروانا ہے، انشاءاللہ عز و جل مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا، ایک اور پڑھتے ہیں استخارہ ہمارا باقی رہ گیا تھا، توصیف بن شمیم بانو، انہوں نے جسم میں تکلیف کا بتایا تھا، تو ان کے ساتھ بھی کوئی عملیات وغیرہ کا معاملہ تو نہیں ہے۔ وظیفہ یہ ہے توصیف بھائی، یا مغنیو، یا مغنیو ایک مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کریں، جسم کے جس حصے میں درد ہے اس حصے پر جو ہے نا ہاتھوں کو مل لیں، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ اچھا ناظرین، کافی میسیجز آپ کے ہیں، کچھ شامل کر لیتا ہوں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ مجھے یہ نام انہوں نے بتایا ہے کہ ساجدہ نام ہے، والدہ کا نام نور فاطمہ ہے، جسم میں ہر وقت درد رہتا ہے اور بیمار بھی رہتی ہیں۔ ایک تو یہی وظیفہ جو ابھی بتایا گیا، یا مغنیو پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پر پھیر لیں، جسمانی درد سے نجات حاصل ہوگی، اور چونکہ ہر وقت بیمار رہتی ہیں تو جو مستقل بیمار رہتا ہو اسے کہتے ہیں دائمی مریض۔ تو دائمی مریض کو چاہیے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معیدو، یا معیدو، یا معیدو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل بیماری دور ہوگی۔ مجھے قبض کی شکایت رہتی ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل شکایت دور ہو جائے گی، شفا حاصل ہوگی۔ شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، اور وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں، حصول اولاد کے لیے دعائے ابراہیم جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دونوں میاں بیوی نے پڑھنا ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے گھر سے میرا موبائل فون چوری ہو گیا ہے، کوئی وظیفہ بتا دے۔ بھائی، جہاں سے موبائل فون آپ کا چوری ہوا ہے وہاں کھڑے ہو کر سورۃ الطارق کی تلاوت کیجئے، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھیں، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، اور اس کے ساتھ پھر یہ دعا بھی شامل کر لیجئے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا یہ پڑھے، اللہ پاک اسے اس کا نعم البدل عطا فرما دے گا، یا تو آپ کا موبائل مل جائے گا یا اس کا بدل آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح مجھے کام میں دل نہیں لگتا، ہر وقت دل بے چین رہتا ہے، در بی بی نام ہے، تو اس کے لیے آپ ایک سادے سے کاغذ پر 100 مرتبہ یا اللہ لکھ کر اپنے سیدھے بازو میں باندھ لیں، کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، میری بہن چل نہیں سکتی، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو بہن کے لیے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ پڑھ کر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی بہن کی صحت یابی کے لیے، اس کی چلنے کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتری کی طرف آ جائے گی۔ اللہ نے چاہا تو بہن چلنا شروع کر دے گی، اور جو بھی امراض ہیں، جو بھی کمزوری ہے پیروں کے حوالے سے، وہ کمزوری دور ہو جائے گی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان یہ کلمات کہے، ان کلمات کے ساتھ جو کوئی مسلمان دعا کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ پاک اس کی دعا قبول فرما لے گا۔ جس مقصد کے لیے یہ دعا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل وہ جائز مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ یہ
حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات کہے تھے، اور ان کلمات کے ساتھ دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی، آپ کے جائز مقاصد پوری ہو جائیں گے۔ میسیجز ابھی کافی سارے ناظرین کے باقی ہیں، لیکن وقت ناظرین اختتام کی طرف ہے، اور سب کی قول میسیجز شامل کرنا یہ تھوڑا مشکل بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، آمین، قرض داروں کو بارے کر سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، آمین، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جن کے رشتوں میں بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشوں کو دور فرما دے یا اللہ پاک۔ جن اسلامی بھائیوں نے، ناظرین نے، جن عاشقان رسول نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا، یا اللہ پاک خاک مدینہ کا صدقہ، شہدائے بدر، شہدائے احد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا صدقہ، اصحاب صفہ کا صدقہ، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے۔ آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما،